بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں اب ہم لوگ باب التیمم پڑھنے جا رہے ہیں. تو تیمم کے باب سے شروع کرنا ہے. جی پڑھیں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم. دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة قبل نهي وقت نهي. أيوة. لحديث أبي أمامة مرفوعا: جعلت الأرض كلها لي جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. رواه أحمد. تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. صححه الترمذي. أو لخوفه باستعمال الضرر لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة. وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقى ماءه للشرب ويتيمم. يبقي ماءه للشرب ويتيمم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي ووجوبا ثم تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى محافظة على الوقت. قاله الأوزاعي والثوري. وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح: وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه، ثم إن تيمم وصلى لم يعد في أحد الوجهين، والثاني يعيد لأنه مفرط. قاله في الشرح: ومن خرج في السر في السر کیا ہے؟ نہیں، ومن خرج من المصری آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا صرف صاد رہا ہے یہاں پر. ومن خرج من المصری ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه،
ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة قاله في الشرح. ٹھیک، بس ہے اور پڑھنا ہے. یہاں تک ٹھیک ہے، بس ہے، کافی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. چلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب التیمم پڑھ رہے ہیں. تیمم کے صحیح ہونے کے کیا شرائط ہیں، پہلے یہ ان کو ذکر کر رہے ہیں کہ کس کے حق میں یہ تیمم درست ہوگا، کس کے حق میں نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو بات سب سے پہلے انہوں نے ذکر کی ہے، وہ یصح بشروط 8، 8 شرائط ہیں تیمم صحیح ہونے کے لیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ نیت ہونا چاہیے. اگر آدمی بغیر نیت کے، یعنی وضو یا طہارت حاصل کرنے کی نیت کے بغیر ہی اگر بس مٹی پر ہاتھ مارے تو اس سے اس کا تیمم نہیں ہوگا. اور یہی چیز وضو میں بھی شرط ہے کہ آدمی صرف اگر ہاتھ پیر اس نیت سے دھوئے کہ صفائی حاصل ہو تو اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، یا وضو کا کام وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اسلام یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے. کافر کتنے بار بھی جو ہے تیمم کرے تو کافر رہتے ہوئے وہ اس کا تیمم ہی صحیح نہیں ہوگا. والعقل، اسی طرح مجنون جو انسان ہے اس کا بھی صحیح نہیں ہے. والتمییز، تمییز اسے جو تفریق کی عمر رہتی ہے بچے کے 7 سال کا ہو جائے تو اس کو ممیز کہتے ہیں. اور ایسا بچہ جب تک یہ اس عمر کو نہ پہنچے تو 4 سال کا بچہ اگر تیمم کرے تو یہاں فقہی اعتبار سے جو شرائط ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تیمم صحیح نہیں ہے. والاستنجاء او الاستجمار، اسی طرح اگر ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کیا تو جب تک وہ استنجا یعنی اس نجاست سے پاکی حاصل نہ کرے، اس وقت تک اس کا تیمم یا اس کا وضو درست نہیں ہوگا. وہ اپنی نجاست کے لیے پانی، یا اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں پتھر کا وہ استعمال کرے اور اپنی طہارت حاصل کرے، اس کے بعد ہی وہ تیمم یا وضو کر سکتا ہے. تو جو آدمی پیشاب کے لیے پانی بھی استعمال نہیں کیا اور ابھی اس نے اس کو ڈھیلے کے ذریعے سے سکھایا بھی نہیں، ایسا انسان اگر تیمم کرنے لگے تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نجاست سے پہلے پاکی حاصل نہیں ہوئی اس وجہ سے. اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے دخول وقت الصلاح. یہاں پر یہ ایک اختلافی مسئلہ اس کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تیمم کے لیے نماز کے وقت کا داخل ہونا شرط ہے. وضو میں یہ چیز نہیں بتائی گئی تھی. وضو میں آپ جب چاہے 24 گھنٹے جب چاہے آپ وضو کریں، باوضو رہیں، یہ شریعت میں پسندیدہ عمل ہے. یہاں پر تیمم کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے لیے نماز کے وقت کا آ جانا یہ ضروری ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں، دیکھیے فلا یصح التیمم لصلاۃ قبل وقتها. آپ عصر کے لیے، آپ اگر عصر کی نماز یہاں پر 3 بجے ہے تو آپ 2 بجے آپ تیمم نہیں کر سکتے، جیسے کچھ اس میں ذکر کیا جا رہا ہے فقہ حنبلی میں. ولا لنافلة وقت نہی، اور نہ ہی نفل نماز کے لیے عصر کے بعد، جیسے یا سورج نکلتے وقت، ایسے وقتوں میں جب نفل نماز پڑھنا منع ہے، ایسے وقتوں میں آدمی تیمم بھی نہیں کر سکتا. لحدیث ابی امامہ مرفوعا، حضرت ابو امامہ کی حدیث کیا ہے؟ جعلت لی الارض کلها لی ولامتی مسجدا وطہورا. زمین یعنی مٹی میرے لیے بھی، میری امت کے لیے بھی مسجد بھی، سجدگاہ بھی بنائی گئی ہے، طہوراً پاکی کا سبب بھی بنائی گئی. فأینما ادرکت رجلا من امتی الصلاة فعنده مسجده وعنده طہورہ. جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں اس کا
یعنی اس کی سجدہ گاہ ہے، یعنی اس کے سجدہ کرنے کا امکان ہے، نماز قبول ہو جائے گی کسی بھی جگہ میں نماز پڑھے. وعنده طہورہ، اور اسی طرح اس کے پاس اس کی پاکی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے. تو یہاں پر حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے دیکھیے، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي الصَّلَاةِ، جب میرے کسی امت کے کسی انسان پر نماز کا وقت آ جائے تو ایسی صورت میں اس کے پاس اس کی مسجد بھی ہے، اس کی پاکی بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہی اس کو تیمم کرنا چاہیے. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وقت سے پہلے تیمم نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر ایک اور چیز فقہا کے پاس کہ تیمم کیا مبیح ہے کہ تیمم رافع ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تیمم رافع ہے، یعنی آپ جو حدث کیے ہیں، آپ جنوبی ہیں یا بے وضو ہیں، آپ اگر تیمم کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا حدث دور ہو جاتا ہے، رفع کر دیا جاتا ہے. مطلب آپ ایک بالکل ایسے ہی انسان ہو جاتے ہیں جس طرح ایک باوضو انسان ہوتا ہے. ایک باوضو انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے، باوضو انسان طواف بھی کر سکتا ہے، ایک باوضو انسان مس مصحف بھی کر سکتا ہے. تو ایسی ہی بات اس انسان کے حق میں بھی صادق آئے گی جو تیمم کر لے، کیونکہ اگر تیمم کو رافع للحدث مانتے ہیں تو بالکل وہ وضو کی طرح اس کا معاملہ ہو جائے گا. یعنی جیسے وضو والا پانی سے وضو کرنے والا جس طرح جو کام بھی کر سکتا ہے اسی طرح یہ آدمی بھی کر سکتا ہے. تو اس صورت میں اگر اس کے لیے پانی کا حکم اگر آپ برابر مانتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ قبل از وقت بھی اگر آپ تیمم کر لیتے ہیں تو تیمم ہو جائے گا. یہ ایک فقہی مسئلے پر یہ معاملہ موقوف ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف مبیح للصلاح ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ رافع للحدث ہے. اگر جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت آنا ضروری ہے تو یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ مبیح ہے، یعنی صرف آپ کو رخصت دی جا رہی ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے، ورنہ آپ کے لیے پھر آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے ہر کام کر سکتے ہیں. صرف آپ کو پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز کے لیے اتنی ہی اجازت ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، باقی اور کوئی کام آپ کا نہیں ہو سکتا. یا اگر آپ صرف آپ وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے کہنے کے مطابق گویا کہ آپ کو پھر سے اگر آپ پھر طواف کا ارادہ کیے تو پھر اس کے لیے الگ سے تیمم کرنا چاہیے. یہ مبیح جو لوگ مانتے ہیں ان کی یہ رائے، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے یہی رائے کو ترجیح دی کہ وہ تیمم رافع ہے، یعنی اس سے حدث رفع ہو جاتا ہے کہ جس طرح آدمی ایک باوضو ہو جاتا ہے، پانی سے وضو کرنے والا آدمی باوضو ہوتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، اسی طرح تیمم کرنے والا بھی کر سکتا ہے. دونوں کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا، یہی زیادہ صحیح بات ہے. اچھا، اس کے لیے 7ویں شرط یہ بتا رہے ہیں تیمم کے لیے کہ اگر آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پانی ہے. پہلی صورت انہوں نے یہ بیان کی کہ پانی آپ کے پاس نہیں ہے، تعذر استعمال الماء، پانی کا استعمال آپ کے لیے مشکل ہے. کیوں؟ لعدمہ، پانی نہ ہونے کی وجہ سے. لقوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر آپ پانی نہیں پائے تو تم پاکیزہ مٹی سے تم جو ہے تیمم کر لو. وقول صلی اللہ علیہ وسلم ان الصعید الطیب طہور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. یہ ترمذی میں ہے حدیث. شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا کہ مسلمان کے لیے پاکیزہ مٹی ایک طہارت کی وجہ ہے یا طہارت کا سبب ہے. کب تک؟ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. 10 سنین، 10 سال تک کے لیے بھی وہ اگر اس کو پانی نہیں ملتا ہے تو وہ صرف تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. ملے جب تو اس صورت میں وہ اپنے جلد پر اس کو لگائے، مس کرے، مطلب چھوئے، لگائے، اس کو استعمال کرے وضو کے لیے. تو اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں بھی اجازت ہے تیمم کرنے کی، اور اسی صورت میں صحیح ہوگا. پانی بازو رکھتے ہوئے تیمم نہیں کرے گا.
لیکن اگر کوئی ایسی وجہ ہے، اب جو اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ اگر پانی رہتے ہوئے آپ تیمم کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ مریض ہیں، آپ کو پانی لگنے سے آپ کے مرض کے بڑھ جانے کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کے لیے استدلال کیے اسی آیت سے، لقولہ تعالی وَإِن كُنتم مرضى وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر، یہ لمبی آیت ہے، اور وہی جو حدیث صاحب الشجع کہ جس کے سر پہ زخم آیا تھا، چوٹ آئی تھی، اور اس حدیث کے تعلق سے کلام بھی ہے، لیکن انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے حضرت عمر بن العاص کی، وہ جو صحیح حدیث ہے کہ غزوہ ذات السلاسل میں یہ جب گئے تو انہیں احتلام لاحق ہو گیا، بہت سخت سردی تھی۔ اشفقت کا مطلب ہے کہ میں ڈر گیا، اگر میں نہاؤں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ فتیممت ثم صلیت باصحابی صلاۃ الصبح، ایسی صورت میں میں کیا کیا، تیمم کیا، پھر فجر کی نماز کی امامت کیا۔ تو یہاں پر ان کے پاس پانی تھا، سخت سردی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو اگر اس بات کا امکان ہو کہ آدمی اس کے استعمال سے بیماری کا اندیشہ رکھتا ہے یا بیمار رہتے ہوئے ہلاک ہونے کا اندیشہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالے بلکہ تیمم کر لے۔ تو یہ 7 شرطیں ذکر کی۔ اسی طرح پانی آپ کے پاس ہے بھی، آپ بیمار بھی نہیں ہیں، آپ اچھے بھی ہیں، اس کے باوجود ایک آدھ صورت ایسی آ سکتی ہے کہ آپ پانی ایک جاندار کو پلانے کے لیے آپ استعمال کر بیٹھیں، اور یا اس کو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اگر آپ وضو کریں گے تو اس میں کمی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں بھی آدمی پانی کے بجائے تیمم کا سہارا لے سکتا ہے۔ دیکھیے وَيَجِبُ بَذْلُهُ لِعَطْشَانٍ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ مُحْتَرَمَيْنِ، کہ آدمی یا کوئی جاندار، کتا، بلی، کوئی بھی ہو، اگر اس کو پانی پلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی پلانا چاہیے، اگر کم پڑ جائے تو آپ کو تیمم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس غلط کار عورت کو یا زانیہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا۔ تو ایسی صورت میں آدمی چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، اس کو پانی پلانا تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ سقی الماء۔ اور ابن منذر نے کہا اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء فخشي العطش انه يبقي ماءه للشرب ويتيمم۔ اسی طرح آپ کے پاس پانی بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اور نہ کسی کو پلانا ہے، لیکن صرف آپ کو پینے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ ایک لمبے سفر پر ہیں، پانی کہاں ملے نہ ملے کوئی ٹھکانہ نہیں، تو ایسی صورت میں یہ جو پانی ہے اس کو اپنے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے رکھتے ہوئے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک صورت اور بھی انہوں نے بیان کی ہے، وَإِنْ وَصَلَ الْمُسَافِرُ إِلَى الْمَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ عَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ عَدَلَ إِلَى التَّيَمُّمِ محافظة على الوقت۔ یہاں پر ایک مسئلہ ایسے ہو گیا کہ اگر مسافر کسی ایسی جگہ میں پہنچا جہاں کنویں پر ایک بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ہر انسان اپنا ڈول ڈالے، کھینچے، نکالے، اس تک باری آنے تک سمجھو کہ سامنے ایک 20-25 آدمی ہیں، یا کوئی پورا قافلہ جا رہا ہے، 50 آدمیوں کا ہے، 50 آدمی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اب آپ کے مغرب کے نماز کا وقت ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے کیا کہتے ہیں لائن میں لگ جائیں تو آپ کے نماز کے وقت کے جانے کا امکان ہے،
تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ محافظتاً علی الوقت آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ نماز کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ خیر اگر مسافر ہے تو پھر اس کے لیے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اگر ان دو نمازوں کا مسئلہ ہے، جیسے ظہر کے لیے وضو کرنا چاہ رہا تھا، عصر کا وقت بھی ہو جائے تو اس کے لیے تو جمع تاخیر کا بھی امکان ہے، مغرب کا وقت ہو جائے تو اس کو جمع تاخیر عشاء میں بھی امکان ہے، فجر کے لیے اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہاں پر یہ تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ ایسے وقت کا گویا کہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا آدمی جس کے لیے وقت تنگ ہو گیا ایک نماز کا، اور وہ ایسی نمازوں میں بھی نہیں ہے جو سمجھے جمع کر لی جا سکتی ہیں، تو پھر جیسے فجر کی نماز ہے تو اس کو تو اکیلے اسی کے وقت میں پڑھنا ہے، تو ایسے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو اس پانی کا استعمال کرنے کے لیے تاخیر تک، دیر تک انتظار کیے بنا تیمم کر لینا چاہیے، یا پھر ایسے آدمی کو وضو کا انتظار کر کے، یعنی کہ پانی حاصل کر کے وضو کر کے گرچہ کہ لیٹ ہو جائے تو نماز پڑھنا چاہیے؟ اس میں یہاں پر انہوں نے جو موقف بیان کیا ہے کہ محافظ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت سے آگے انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ جبکہ دیگر لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، جب وہ پانی پا رہا ہے اور پانی اس کو مل رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی پانی رہتے ہوئے تیمم نہیں کر سکتا۔ یہ بات بعض اہل علم نے کہی۔ یہاں پر ایک دوسری بات یہ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے، وغیرہ لا، یعنی ایسا آدمی جس کے ساتھ یہ سارے مسائل نہیں ہیں، نہ وہ سفر میں ہے اور نہ اس کے ساتھ یہاں کہیں ایسے کنویں پر لائن لگی ہے، ایک عام سا انسان ہے، مقیم انسان ہے، اور اس کے لیے پانی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو ایسا آدمی وقت ہو رہا ہے نماز کا، تو پھر کیا وہ آدمی بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا؟ کیونکہ اب اس کو وضو کرنے میں یا وہ پانی اٹھا کے لا کے بیٹھ کے وضو کرنے میں وقت نکل جا رہا ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے یہ رخصت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تفریط کی، اس نے کوتاہی کی، اس کا تو معاملہ دوسروں کی وجہ سے تاخیر ہو رہا ہے، یہ تو اس کا اپنا معاملہ تھا، نہ یہ مسافر تھا، نہ اس کے لیے پانی حاصل کرنا کوئی مشکل مسئلہ تھا، تو ایسے آدمی کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نماز کا وقت گزرنے کا امکان ہے اسی لیے تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، بلکہ اس کو گرچہ کہ وقت گزر بھی جائے تو پھر اس کو وضو کر کے ہی نماز پڑھنا پڑے گا۔ یا اسی طرح کسی ایک آدمی نے ایسا بھی کوئی کام کیا کہ پانی رکھتے ہوئے پانی کو گرا دیا، بہا دیا، پھر اس کے بعد تیمم کیا، یا ایسی صورت پیدا ہوئی کہ وہ پانی کے اوپر سے گزر رہا ہے اور اس کے لیے وضو کرنا بھی ممکن ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ بھی نہیں، مریض بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اگر اس پانی کو چھوڑ دوں گا تو مجھے آگے کوئی پانی نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ تیمم کرے، حرم لتفریطہ، یعنی جو آدمی اپنے پاس پانی رکھتے ہوئے اس پانی کو بہا دیا اس نیت سے کہ میں تیمم کروں گا، تو اس کے لیے حرام ہے اس طرح تیمم کرنا۔ اور اسی طرح جو بیٹھا رہا آرام سے نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تک اور وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ تیمم کر کے اس وقت میں نماز پڑھے، کیونکہ یہ سارے لوگ، یہ جن لوگوں کے ساتھ بھی یہ حال ہو رہا ہے، یا اس کے پاس سے پانی اس کے پاس سے گزرا، یہ پانی پر سے یہ گزرا اور اس کے لیے وضو کرنے کا امکان تھا، اور اس کے لیے یہ بھی اس بات کا بھی یقین تھا کہ اب اس کے علاوہ مجھے کوئی پانی نہیں ملے گا، تو ان ساری سستیوں کی جو وجوہات ہیں، ان ایسے حالتوں کا جو آدمی سامنا کرتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ پھر یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں ثم ان تیمم وصلی لم یعد فی احد الوجہین، اس میں دو رائے ہیں کہ اگر اس طرح کا سست آدمی، اس طرح کا کوتاہی کرنے والا انسان
اگر اس طرح تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو پھر کیا وہ دہرائے گا یا نہیں دہرائے گا؟ تو ایک قول یہ ہے کہ وہ نہیں دہرائے گا، دوسرا یہ ہے کہ وہ دہرائے گا کیونکہ اس نے سستی کی۔ قالہ فی الشرح ومن خرج من المصر الى ارض، بس یہ آخری ایک دو عبارت ہیں، یہ 2 لائن ہیں، اس کو پڑھ کے بات مکمل ہو جائے گی۔ ومن خرج من المصر الى ارض من اعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ الا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا اعادہ۔ ایسا آدمی جس کے پاس پانی وغیرہ اپنے ساتھ زیادہ لے جانے کا امکان نہیں، بہت زیادہ ہو تو وہ ایک چھوٹے سے باٹل میں پانی پینے وینے کا لے جائے گا، کیسے؟ جسے مثال کے طور پہ وہ بتا رہے ہیں حطاب، لکڑی چننے والا جو آدمی جاتا ہے، اس کے سر پہ اتنا بڑا جو گٹھا ہوتا ہے لکڑیوں کا، وہ خود اٹھا کر لا لے، اس کے لیے اتنا ہی بہت بڑا کام ہے۔ ایسا آدمی اپنے ساتھ پانی وانی لے کے جائے، یہ تو مشکل ہے۔ یہ اور بات ہے اگر کوئی انسان گاڑی واڑی میں جا رہا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں وہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن یہ حتیٰ اس انسان کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے، تو وہ آدمی اب دور جنگل میں جاتا ہے لکڑیاں لانے کے لیے، تو اپنے ساتھ اتنا زیادہ پانی وہ اٹھا کے نہیں لے جا سکتا، تو ایسا انسان وہاں جائے گا، نماز کا وقت ہو جائے گا تو پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے سکتا ہے، گرچہ کہ وہ مسافر بھی نہیں ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، لیکن اس کے کام کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اتنا پانی اٹھا کے نہیں لے جا سکتا۔ اس وجہ سے ایسا آدمی جو پانی نہیں لے جا سکتا یا پانی اٹھا نہیں سکتا اتنا زیادہ، اس کے لیے علماء نے یہ رخصت بتلائی ہے کہ ایسا آدمی بھی تیمم کر کے جب شہر کے باہر وہ گیا ہے، پانی نہیں ملا ہے اس کو، تو ایسے صورت میں وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر اعادہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مفرط نہیں ہے، یہ کوتاہی کرنے والا یا سستی کرنے والا انسان نہیں۔ تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں انشاءاللہ، پھر کل وَإِن وَجَدَ مُحْدِثٌ بِبَدَنِهِ وَثَوْبِهِ نَجَاسَةً یہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔